وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ رمضان المبارک کے اختتامی جو احکامات ہیں ان میں سب سے آخر میں بندے کے لیے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 762 ہے۔ امام ابو داؤد نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب قائم کیا، باب زکوٰۃ الفطر، اس کے تحت حدیث نمبر 1595 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو بیہودہ اور لایانی گفتگو سے پاک کرنے اور مساکین کی پرورش کے لیے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا گیا ہے، پس جو شخص نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر عطا کرے گا تو وہ قبول کیا جائے گا، اور جو شخص اس کو نماز عید الفطر کے بعد ادا کرے گا تو وہ بھی ایک صدقہ ہوگا دیگر صدقات کی مانند۔ اس حدیث سے بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر ہم پر اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ روزوں کے دوران میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، تو یہ اللہ رب العزت نے صدقہ ہم پر مقرر کر کے اس کا ہم پر سے ازالہ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہ اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا تو صدقۃ الفطر کے معنی رکھتا ہے، لیکن اگر عید الفطر کے بعد اس کو ادا کرے گا تو یہ صدقے کا ثواب تو دلائے گا لیکن صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے آگے باب قائم کیا ہے، باب من روا نصف صاع من قمح، اس کے تحت حدیث نمبر 1605 ہے کہ عبداللہ بن ابی سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ صدقۃ الفطر ادا کرنے والا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اگر وہ شخص مسکین ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے زیادہ عنایت فرمائے گا جس قدر اس نے یعنی ادا کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں صدقۃ الفطر کی برکت کا پتہ لگتا ہے کہ ایک تو یعنی کہ اگر امیر آدمی اس کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یعنی کہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اگر مسکین آدمی فقیر آدمی اس کو غریب آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تحت اس پہ برکت کرے گا، اس کو مزید زیادہ عطا کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حدیث سے یہ نقطہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امیر ہو یا غریب صدقۃ الفطر جو ہے ہر شخص کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 468 اور 469 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب صدقۃ الفطر کے تحت باب مقرر کیا ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے فرضیت کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1503 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی صدقے کو، فطرے کی زکوٰۃ کو 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر یعنی یہ مقرر کیا ہے۔ آپ کا یہ حکم تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع، یہ ایک وزن ہے، ایک پیمانہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے،
کھجور کی وہ مقرر کی غلام کے لیے، یعنی ماتحتین، آزاد مسلمان، ان میں مرد ہوں عورت ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، یعنی کہ بڑے سے مراد بوڑھے اور چھوٹے سے مراد چھوٹے بچے، سب کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی۔ آپ کا یہ حکم نماز عید سے جانے سے پہلے تک کے لیے، یعنی کہ نماز عید سے جانے سے پہلے تک یہ صدقہ ادا ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے صفحہ نمبر 471 کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، یعنی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایک صاع ہے ہر کھانے میں، یعنی ہر جنس میں سے ایک صاع جو پیمانہ مقرر کر دیا گیا ہے صدقہ فطر کا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1506 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فطرے کی زکوٰۃ ایک صاع اناج یا گیہوں یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع پنیر یا ایک صاع زبیب، یعنی خشک انگور یا انجیر وغیرہ سے نکالا کرتے تھے۔ اب اس کو سمجھے گا بات کو کہ کھانے کی ہر جنس میں سے، اناج کی ہر جنس میں سے ایک صاع مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا کھانا ایک جیسا نہیں، امیر کا کھانا اور غریب کے کھانے کا فرق آپ بھائیوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ تو امیر جو اپنے گھر میں یعنی بطور راشن بطور اناج جو کھانا استعمال کرتا ہے وہ اس میں سے ایک صاع نکالے گا، اور غریب جو اپنے گھر کے اندر استعمال کرتا ہے وہ اس میں سے ایک صاع نکالے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے باب قائم کیا صفحہ نمبر 472 اور 473 کے تحت، باب صدقۃ الفطر علی الحر والمملوک۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1511 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطور صدقۃ الفطر کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو بطور صدقہ نکالا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ امام نافع کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے یہ نقطہ پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطور صدقۃ الفطر کھجور کا ایک صاع دیا کرتے تھے، پھر حالات بدلے، کھجور کا قحط پڑ گیا اور اس کی جگہ گھر میں جو استعمال ہونا شروع ہوا تو جو بطور صدقہ آپ نے دی۔ یہ جو میں نے پہلے حدیث سے آپ کو حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو تمام اناج میں سے ایک ایک صاع جو مقرر کیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا یعنی کہ گھریلو گزارا کسی ایک جیسی چیز میں نہیں ہوتا، سب کا مختلف ہوتا ہے، تو لیکن یہ فرض سب پر ہے کہ ایک صاع اجناس میں سے اس نے نکالنا ہے، تو ہر شخص کو یعنی جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ اور امام نافع کہتے ہیں کہ اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ لگی کہ جو صدقہ فطر ہے وہ عین نماز کے لیے آدمی جا رہا ہو، رستے میں بیٹھے ہوئے بھکاریوں اور فقیروں میں بانٹتا ہوا نہ جائے، بلکہ 1 یا 2 دن پہلے جو مستحقین ہیں وہ اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ، ہم زکوٰۃ کے جب مسائل پڑھیں گے تو وہاں جو مستحقین ہیں اصل ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو جو مستحقین ہیں، مستحقین کو بندہ 1 یا 2 دن پہلے ہی پہنچا دے، تاکہ جن لوگوں کو عید سے پہلے جو ضرورت ہے وہ عید کے دن سے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کر کے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، نہ کہ یہ صدقہ عید کے دن نکالا جائے تاکہ ان کے لیے عید کی خوشیوں کی جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے۔ اچھا جی، پھر یہ دیکھیں کہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب قائم کیا، باب وقت ارسال زکوٰۃ الفطر، کہ کس وقت جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اس باب کے تحت امام نافع سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جس کے پاس یہ جمع ہوا کرتا تھا۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا کہ شرعی حکومت میں بیت المال ہوتا ہے، بینک آف اسٹیٹ،
اس کے اندر لوگوں کے زکوٰۃ و صدقات جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں اور پھر خلیفۃ المسلمین اسے مستحقین تک پہنچاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 یا 2 دن پہلے ہی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یعنی کہ بیت المال تک یعنی جو ہے وہ اپنے صدقے کو اپنے گھر کی طرف سے جو صدقہ جمع ہوا ہوتا تھا اس سب کے سب کو پہنچا دیا کرتے تھے، نہ کہ عید کے نماز کے لیے جانے کے وقت۔ بہرحال اچھا یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 413 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب صدقۃ الزرع والثمر والحبوب کے تحت یہ حدیث نمبر 630 ذکر کی، اور اس کی شرح کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا 5.25 رطل کا ہوتا تھا۔ اب 5.25 رطل وہ کیا ہیں، یہ میرے ہاتھ میں احکام و مسائل عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 281 پر وہ کہتے ہیں سا با حساب درہم 2.25 سیر ہے، کلو کے حساب سے 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ یعنی جو سا ہے پیمانہ، یہ ایک مخصوص قسم کا برتن ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ پیمانہ درہم کے وزن کے مطابق جو بنتا ہے اس کو اگر اردو میں کنورٹ کیا جائے تو 2.25 سیر ہے، اور اگر کلو کے حساب سے اس کو نکالا جائے تو یہ 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں بلوغ المرام ہے۔ بلوغ المرام پہ صفی الرحمان مبارک پوری جو مصنف ہیں الرحیق المختوم کے، وہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 413 پہ حدیث نمبر 506 کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں جدید حساب کے مطابق 1 سا کا وزن 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے، اور اس کا مکمل ضبط ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا کہ وہ 2.25 کلو کے قریب انہوں نے وزن بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جدید حساب کے مطابق 1 سا کا وزن 2.5 کلو گرام بنتا ہے، ویسے اس کا ضبط جو ہے وہ پورے طریقے سے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اور یہ دیکھیں سنن ترمذی میں ہی کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ محمد یا گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 436 کے اوپر کہتے ہیں سا کا وزن تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 2.25 کلو پہ احتیاطاً 2.5 کلو زیادہ ہے، یعنی 2.5 کلو جب کہا جائے تو وہ 2.25 کلو سے زیادہ ہے۔ کم ہونا یہ مناسب نہیں ہے، زیادہ ہو جانا مناسب ہے۔ تو 2.5 کلو گرام کے حساب سے جو وزن ہے اجناس کا، کسی بھی ایک جنس کے اندر 2.5 کلو گرام فی کس ایک شخص کے حساب سے دیا جائے گا۔ اس کے اندر بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، یہاں تک کہ حمل کے اندر جو بچے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے یعنی کہ فطرانہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں کام کرنے والے مالی ہیں، شیف ہیں، یا جو بھی ماتحت جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ خود صاحب اختیار ہو۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 282 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا، باب من قال صدقۃ الفطر صائم شعیر او تمر او قمح، باب قائم کیا فی ایتاء الدراہم فی زکوٰۃ الفطر۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 10,463 ہے اور 10,464 ہے۔ قرہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جاءنا کتاب عمر بن عبد العزیز فی صدقۃ الفطر نصف سائن عن کل انسان او قیمت نصف درہم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خط پہنچا کہ جس کے میں انہوں نے صدقۃ الفطر کے احکامات ہمارے لیے لکھ کے دیے تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نصف سا ہر شخص سے لیا جائے گا یا نصف درہم کے مطابق قیمت۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا باس ان تؤتی الدراہم فی صدقۃ الفطر، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر میں بندہ یعنی جنس کی بجائے درہم یعنی قیمت ادا کرے۔ تو اس
مسئلے سے میرا بیان کرنے کا مقصد آپ بھائیوں کو یہ تھا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جنس کے علاوہ قیمت کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورتیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں۔ بعض لوگ ان کے لیے محتاجگی اناج کی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے محتاجگی لباس کی ہے، بعض لوگوں کے لیے دیگر گھریلو جو ضروریات ہیں ان کی ہے، بعض لوگوں کے لیے تعلیم کی ہے، بعض لوگوں کے لیے علاج کی ہے۔ ضروریات اور احتیاجات ایک جیسی نہیں۔ تو اس صورت میں اگر مثال کے طور پہ ہم اس طرح کا یعنی کہ ہماری جو صدقۃ الفطر کی رقم اتنے بڑے پیمانے پہ نکل رہی ہے، یا ہمارے ارد گرد یا ہمارے خاندان کی ملا کے اتنے بڑے پیمانے پہ نکل رہی ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کا علاج کرا سکتے ہیں، تو ہم اس کو قیمتاً علاج کی صورت میں بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ ہم اور کوئی ضرورت کسی شخص کی یا اور کوئی احتیاج پوری کر سکتے ہیں تو ہم اس میں پوری کریں، یعنی اس کو کر دیں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے تو اولا اور افضل یہی ہے کہ ہم اس کو اناج کی صورت میں نکالیں، اور جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہاں راشن ڈلوانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ جو راشن ڈلوانے والا جو معاملہ ہے اس میں جتنا ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے اندر بھر کے راشن ڈلوا دیں، تاکہ اس کی ایک بڑی مدت تک کی راشن کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائیں۔